اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام مدد۔ دوستوں، آج کی حدیث 12 ائمہ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ علماء اہل سنت 12 ائمہ علیہ السلام کو کیوں نہیں مانتے؟ بعض اوقات سوال کرنے والے پوچھتے ہیں کہ جب علماء اہل سنت کے بزرگان نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے تو وہ ان لوگوں کی امامت کے قائل کیوں نہیں ہوتے اور انہیں اپنا امام پیشوا تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں اس کا جواب تو خود انہی سے ہی لینا چاہیے، اور واضح ہے کہ اس کا جواب انہی کے پاس نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ ان کے بعض علماء نے جب دیکھا کہ اس حدیث پر عمل کر کے تو انہیں مذہب اہل بیت قبول کرنا پڑے گا اور یہ انہیں پسند نہیں، تو انہوں نے اس حدیث کی غلط توجیہات، باطل تعویلات کرنا شروع کر دی اور اسے بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے حکمرانوں پر فٹ کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ حدیث بنو امیہ کے حکمرانوں پر صادق نہیں آتی، کیوں نہ کہ ان کی تعداد 12 سے کم ہے، اور بنو عباسیہ کے حکمرانوں پر بھی صادق نہیں آتی، کیوں نہ کہ ان کے حکمرانوں کی تعداد 12 سے زیادہ ہے، تو اس حدیث کے ساتھ شیطانیت کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا اور ابو الائمہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے اسماء مبارک ائمہ کی فہرست سے نکال دیے اور ان کی جگہ معاویہ، یزید اور آل مروان کو لے آئے، لیکن اس سب کارروائی کے باوجود بھی 12 کا عدد پورا نہ ہوا۔ اسی معنی کی طرف اہل سنت کے جلیل القدر عالم سلمان بن اشیت القندوزی الحنفی نے اپنی کتاب جنابی المودت میں اشارہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعض محققین کا کہنا ہے جو حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، بہت سے ترک کے ساتھ مشہور ہے کہ ظروف مائکائنہ زمانہ یہ بتاتا ہے کہ اس حدیث سے مراد رسول اہل بیت میں سے 12 امام مراد ہیں۔ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہونے والے خلفاء پر فٹ نہیں کیا جا سکتا، کیوں نہ کہ ان کی تعداد کم ہے، اور اس حدیث کو بنو امیہ کے بادشاہوں پر بھی فٹ نہیں کیا جا سکتا، کیوں نہ کہ ایک تو ان کی تعداد 12 سے اوپر ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بنو ہاشم سے نہ تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ سب کے سب ظالم تھے، کیوں نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سب بنو ہاشم سے ہوں گے۔ یہ بیان اس روایت میں موجود ہے کہ جو عبد المالک نے حضرت جابر سے کی ہے، اور آپ کا اس قول میں اپنی آواز کو آہستہ کر لینا اس روایت کے لیے ایک مرجع کی حیثیت رکھتا ہے، کیوں نہ کہ وہ لوگ بنو ہاشم کی خلافت کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور اس حدیث کو بنو عباس کے حکمرانوں پر بھی فٹ نہیں کیا جا سکتا، کیوں نہ کہ ان کی تعداد بھی 12 سے اوپر تھی، اور اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں آیت مودت اور حدیث قصہ کا لحاظ نہیں رکھا۔ پس ضروری ہے کہ اس حدیث کو اطرت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے 12 ائمہ پر ہی منطبق کیا جائے، کیوں نہ کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بزرگ عالم جلیل القدر، باتقویٰ، اعلیٰ حسب و نسب کے مالک اور خدا کے نزدیک سب سے زیادہ معزز تھے، اور وراثت الدینیہ کے ذریعے ان کے علوم اور ان کے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل تھے۔ اس طرح اہل علم، تحقیق اور اہل کشف تدقین کے نزدیک ان کے اسماء گرامی بہت مشہور ہیں۔ مزید یہ کہ حدیث ثقلین بھی اسی معنی کی طرف شاہد ہے۔ حدیث رسول میں 12 ائمہ کے اسماء کی صراحت ہم بتاتے ہیں کہ دفاتر حدیث میں کچھ ایسی بھی حدیثیں موجود ہیں کہ جن میں 12 اماموں کے اسماء بلا صراحت بتائے گئے ہیں، اور ایسی حدیثیں اہل سنت کے مصادر علمی میں بھی موجود ہیں۔ ہم ان میں سے صرف 2 کو اپنے قائمین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ کتاب جنابی المودت میں آیا ہے کہ کتاب مناقب میں ولائی بن الاصفا بن کرحاب سے روایت ہے، اس نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جندال بن جندہ بن جبیر یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا
اے محمد مجھے اس چیز کے بارے میں بتائے کہ جو خدا کے لیے نہیں، خدا کے پاس نہیں اور جسے خدا نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز خدا کے لیے نہیں ہے وہ تو شرک ہے کہ جو خدا کے لیے کوئی بھی نہیں۔ جو چیز خدا کے پاس نہیں وہ اس کا اپنے بندوں پر ظلم کرنا ہے، اور جو چیز خدا نہیں جانتا وہ مانتا ہے اے یہود تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تمہارے عزیز خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا بند عالم انہیں اپنا بیٹا نہیں جانتا بلکہ انہیں اپنی مخلوق اور بندہ سمجھتا ہے۔ اس پر وہ یہودی پکار اٹھا، گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بزرگ، سچے اور برحق رسول ہیں۔ پھر کہنے لگا کل رات میں نے خواب میں حضرت موسیٰ بن عمران کو دیکھا، وہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ اے جندال، حضرت محمد خاتم الانبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لے آ اور ان کے بعد ان کے اوصیاء سے تمسک رکھ۔ اس کے بعد جندال نے کہا الحمدللہ اب میں اسلام لے آیا ہوں اور خدا نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت دی ہے۔ پھر کہنے لگا اے رسول خدا آپ کے بعد آپ کے اوصیاء کون سے ہیں تاکہ میں ان کے ساتھ تمسک کر سکوں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اوصیاء 12 ہیں۔ جندال نے کہا ہم نے تو تورات میں اس طرح لکھا ہوا پایا آخری نبی پیغمبر کے اوصیاء کی تعداد 12 ہوگی۔ پھر کہا اے رسول خدا مجھے ان کے اسماء گرامی تو بتائیے۔ پھر کہا اے رسول خدا مجھے ان کے نام گرامی تو بتائیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے سب سے پہلے اوصیاء کے سردار اور اماموں کے والد گرامی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، پھر ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو تمہیں جاہلوں کی جہالت دھوکے میں نہ ڈالے گی۔ حضرت علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوگی تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی اور اس دنیا سے جاتے وقت تمہاری آخری خوراک دودھ ہوگی جس سے تو پیے گا۔ جندل نے عرض کیا کہ ہم نے تو توریت اور انبیاء کی کتابوں میں ان کے نام پائے ایلیا، شبیر و شبر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت علی، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے نام ہیں۔ جندل نے سوال کیا امام حسین علیہ السلام کے بعد ہونے والے اماموں کے نام بتائیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا زمانہ امامت مکمل ہو جائے گا تو ان کے فرزند علی بن حسین امام ہوں گے اور ان کا لقب زین العابدین ہوگا، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت محمد امام ہوں گے اور ان کا لقب امام باقر ہوگا، اور ان کے بعد ان کے فرزند حضرت جعفر امام ہوں گے اور ان کا لقب صادق ہوگا، اور ان کے بعد ان کے نور نظر حضرت موسیٰ امام ہوں گے اور ان کا لقب مبارک القاظم ہوگا، اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت امام علی امام ہوں گے اور ان کا لقب الرضا ہوگا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت محمد امام ہوں گے اور انہیں الزکی کہا جائے گا، اور ان کے بعد ان کے نور عین حضرت علی ہوں گے اور ان کا لقب النقی الہادی مشہور ہوگا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام حسن ہوں گے اور انہیں العسکری کہا جائے گا، اور ان کے بعد ان کے فرزند محمد ہوں گے اور انہیں مادی الحجت اور القائم کہا جائے گا۔ وہ کچھ عرصہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہوں گے اور پھر ظاہر ہوں گے، اور زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جس طرح وہ ظلم جور سے بھر چکی ہوگی۔ ان کی غیبت کے زمانے میں صابرین کے لیے تباہ ہے اور ان کی محبت پر قائم رہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں خداوند متعال نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ پاک سورہ مجادلہ میں فرما رہا ہے، یعنی یہ لوگ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہی لوگ خدا کی جماعت ہیں، اور آگاہ رہو کہ خدا کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ اس پر جندل نے کہا لائق تعریف ہے وہ خدا جس نے مجھے آپ کی معرفت عطا کی۔ اس کے بعد جب امام علی زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ طائف گیا اور وہاں بیمار ہو گیا۔ اس نے دودھ پیا اور کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ دنیا میں میری آخری خوراک دودھ ہوگی۔ اس کے بعد وہ مر گیا اور اسے طائف میں الکوزرات کے مقام پر دفن کیا گیا۔
کتاب فرائض الصمتین میں علامہ الجونی الشافی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا، اسے نشل کہا جاتا تھا۔ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کافی عرصے سے میرے سینے میں کھٹک رہی ہیں۔ اگر آپ نے مجھے اس کا تسلی بخش جواب دے دیا تو میں آپ کے دست مبارک پر اسلام لے آؤں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو اے ابو عمارہ۔ پھر سوالات و جوابات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے پوچھا، ہمیں اپنے وصی کے بارے میں بتائیں، وہ کون ہے؟ کیوں نہ کہ ہر نبی کا وصی ہوتا ہے، اور ہمارے نبی حضرت موسیٰ بن عمران کے وصی حضرت یوش بن نون تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں سنو، میرے وصی اور میرے بعد میرے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، ان کے بعد میرے دو بیٹے حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد صلب امام حسین علیہ السلام میں 9 متقی لوگوں کے امام ہیں۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ان کے نام بتائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو جائے گا تو ان کے بیٹے حضرت علی زین العابدین علیہ السلام امام ہوں گے۔ جب حضرت علی زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا زمانہ مکمل ہو جائے گا تو ان کے فرزند حضرت محمد امام ہوں گے، اور جب حضرت محمد اپنی امامت گزار لیں گے تو ان کے صاحبزادے حضرت جعفر امام ہوں گے۔ جب ان کی مدت امامت پائے تکمیل کو پہنچ جائے گی تو ان کے پسر حضرت موسیٰ امام ہوں گے، اور جب ان کا دور ختم ہو جائے گا تو ان کے نور نظر حضرت علی امام ہوں گے، اور جب حضرت علی کی امامت کا دورانیہ ختم ہو جائے گا تو ان کے بیٹے حضرت محمد امام ہوں گے، اور پھر ان کے بیٹے حضرت علی ہوں گے، پھر ان کے فرزند حضرت حسن عسکری امام ہوں گے، اور پھر حجت ابن حسن امام ہوں گے۔ تو یہ ہیں 12 ائمہ کہ جن کی تعداد بنی اسرائیل کی تعداد کے برابر ہے۔ اس بحث کو ختم کرتے ہوئے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ باشرف، تمام مخلوق میں سب سے افضل، اعلیٰ، تمام انبیاء مرسلین کے سید و سردار اور سب سے زیادہ خدا کے قریب تھے، اسی طرح ان کے خلیفہ، ان کے اوصیاء کو عصمت، طہارت، علم، تقوی اور آداب اخلاق میں سب سے ممتاز ہونا چاہیے، کیوں نہ کہ وہ صاحب شریعت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل نائب اور جانشی ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقل مند اس بات کو اچھے سمجھے کہ عام قسم کے لوگ بھی رسول کے جانشی ہو سکتے ہیں، یا کوئی شخص اس بات کو صحیح سمجھے کہ شرابی، زناکار، سفاک، جابر، خیانت کار، جہل، کم عقل قسم کے لوگ رسول خدا کی مسند خلافت پر بیٹھ جائیں اور امت اسلامیہ کے دینی دنیاوی پیشوا بن جائیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تاریخ نے ان غاصبوں کی کوئی ایسی خاص خوبی نہیں لکھی کہ جس کی بنا پر یہ امامت خلافت کے مستحق ہوں۔ اگر آپ کو میرے بیان میں شبہ نظر آئے تو وہ تاریخ اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، جن سے مارکیٹیں اور لائبریریاں بھری پڑی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کا خلیفہ ہونے کی شرائط بیان کی ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی شرائط یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، فرمایا کہ میں کسی بھی عام انسان کو نہ نبوت دیتا ہوں، نہ کتاب دیتا ہوں، اور نہ کوئی فہم دیتا ہوں۔ فہم مطلب خلافت یا امامت، ان میں سے کوئی بھی نہیں دیتا۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوگا اس کی یہ نشانی ہوگی کہ خدا اسے خود منتخب کرے گا اور اسے علم سے وسط دے گا، لوگوں سے زیادہ اسے علم دے گا، اور فرشتے اس کے پاس وہ صندوق لے آئیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، اور جس میں انبیاء علیہ السلام کے تبرکات ہوں گے، وہ فرشتے اس کے پاس لے آئیں گے جو رسول کا نائب ہوگا، جو رسول کا خلیفہ ہوگا، جو رسول کا وصی ہوگا۔ تو یہاں تک صرف یہ بات نہیں ہے کہ یہ چیزیں اسی کے پاس ہوں گی جو رسول کا وصی ہوگا، بلکہ یہ چیزیں اس کے پاس بھی ہوں گی جو امام کا نائب ہوگا، جو امام کا وصی ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی انبیاء علیہ السلام کے اوصیاء کا ذکر کیا ہے وہاں ان کے اوصیاء 12 ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوصیاء 12 تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 تھے، جس نبی کا بھی ذکر ہوا ہے اس کے 12 اوصیاء تھے۔ اسی کے ساتھ دوستوں اجازت دیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم۔